درود پڑھیں مل کر محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى. کامیاب ہو گیا وہ کہ جو پاک ہوا. مختصر سی آیت، ایک مختصر سی آیت پروردگار عالم نے قرآن میں نازل فرمائی، اور یہ آیت جب اہل بیت نے آ کر اس کی تفسیر کی، اور یوں کہیے کہ انسان نے جب اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ کس طرح سے، تو انسان کی تمام چیزیں اس آیت کی زد میں ہیں. انسان، مجھے ایک شکایت آئی ہے واٹس ایپ پہ کہ مولانا آپ بہت تیزی سے بول رہے ہیں، سرعت کے ساتھ اسپیڈ میں، ہلکے ذرا اپنی اسپیڈ کو کم رکھیے تاکہ ہم سمجھ سکیں. موضوع اتنا پھیلا ہوا ہے، 1 گھنٹے میں سمیٹنا چاہتا ہوں، تو میں کوشش کروں گا کہ اسپیڈ اپنی سرعت کو کم رکھوں تاکہ شکایت کرنے والے کی شکایت دور ہو سکے. انسان کو جو چیزیں خدا نے دی ہیں اس میں خدا کا حق ہے. یہ بڑا سادہ سا مسئلہ ہے. اہل بیت علیہم السلام نے جتنی بھی چیزیں انسانی صفات کے لحاظ سے حوالے سے بتائی ہیں، اس میں گھر میں کیسے رہو، معاشرے میں کیسے رہو، جب فضا مخالف ہو تو کیسے رہو، جب فضا انوائرمنٹ ماحول موافق ہو تو کیسے رہو، اگر تمہاری عمر بڑی ہے تو کیسے رہو، اگر بچے ہیں تو ان کو کیسے رکھا جائے، نوجوان ہو تو کس طرح کی زندگی گزارو، امیر ہو تو کیا کرو، غریب ہو تو کیا کرو، عالم ہو تو کیا کرو، جاہل ہو تو کیا کرو، مسافر ہو تو کیا کرو، وطن میں ہو تو کیا کرو. یعنی کہ زندگی کا کوئی بھی گوشہ اگر آپ کا ہے تو اہل بیت نے بتایا کہ فلاں گوشہ، فلاں پہلو میں اگر تم ہو تو زندگی اس طرح سے گزارو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جس حال میں انسان ہے وہ اس کی روح پر اثر ڈالتی ہے. اگر کسی کے دشمن ہو تو دشمنی کس طرح کرو، اگر کسی کے دوست ہو تو دوستی کس طرح کرو، اگر مشکلات میں ہو تو اپنی مشکلات لوگوں کو بتاؤ کہ نہ بتاؤ، کون سی عبادتوں کو چھپاؤ، کس عبادت کو دکھاؤ، صدقہ چھپا کر کیسے کرو، صدقہ اعلان کیسے کرو. یعنی آپ، یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے 2 تقریروں میں، یہ تو میں آپ کے ذہن میں ایک چیز کو جگانا چاہتا تھا کہ اہل بیت کیا یہ ہے. اور اس کے بعد جس انسان کو ہم اور آپ کہیں عارف ہے، بہت بلند ترین مرحلے پر ہے، مثلا فلاں خصوصیات اس میں ہیں، مثال کے طور پر استخارہ اچھا دیکھتا ہے، مثال کے طور پر انسان کی مزاج کو سمجھ جاتا ہے، مثال کے طور پر آنے والی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، مثال کے طور پر برا اچھا واقعہ ہونے والا خواب میں آ جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مقام ہے. لیکن اگر اہل بیت کے معیار پر رکھیں تو اس مقام کی کوئی اتنی خاص حیثیت نہیں. خوب توجہ کیجیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اہل بیت کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کے ساتھ اس فضیلت کا مقایسہ کریں تو کچھ نہیں، نہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت نے اپنے شیعوں کو جن خصوصیات کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے ان کے مقابلے میں یہ خصوصیت کچھ نہیں ہے. اہل بیت کے بارے میں تو ممبر سے اگر کہا جائے کہ اہل بیت کے برابر کوئی نہیں، نادانی ہے، احمق ہے، نادان ہے، واضح ہے بات. اگر میں کہوں سورج کے مقابلے میں میرے گھر کی جو شمع ہے، موم بتی ہے، اس کی کچھ، تو یہ حماقت ہے، نادانی، سب کو پتہ ہے. تو خوب توجہ کریں، جو میں کہہ رہا ہوں، کسی کو جو آپ اب میں آرام سے بات کر رہا ہوں، کسی کو جو آپ عارف سمجھتے ہیں، 2 4 5 6 خصوصیات دیکھی ہیں آپ نے، اور آپ نے کہا کہ اس میں یہ کمال ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ کمال
بر بنائے تقوی ہے، بر بنائے تعلیمات اہل بیت ہے کہ نہیں ہے، یا بر بنائے وہب اور تحفہ اور ہبہ اہل بیت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا مطلب اس بات کا؟ ایک دفعہ ایک آدمی کو، انسان کو، عالم کو، مومن کو خصوصیت ملی ہے کہ اس نے اہل بیت کی تعلیمات پر بڑے کڑے اور کٹھن انداز سے عمل کیا ہے. اس کو ایک تحفہ ملا اہل بیت کی جانب سے. تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ اہل بیت کی تعلیمات پر چلنے کی بنیاد پر. ایک دفعہ خدا کی مشیت میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو اس گناہ سے بچے گا اس کو ہم یہ خصوصیت دیں گے، چاہے ایتھیسٹ ہو، چاہے خدا کو نہ مانتا ہو، اگر اس چیز پر عمل کرے گا اس کو یہ تحفہ ملے گا. اب آپ نے وہ طاقت دیکھی تو اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ معرفت الہی کے منزل پر ہے، عارف ہے، خدا کی معرفت رکھتا ہے، امام کی معرفت رکھتا ہے. نہیں سرکار، خدا نے فیصلہ کیا ہے کہ جو روزانہ صبح کو آپ خوش آب و ہوا، اچھی آب و ہوا والے علاقے میں رہے گا، پہاڑی علاقے میں، شمالی علاقے میں، وہاں پہ روزانہ 1 گھنٹے واک کرے گا، کھیت میں کام کرے گا، گائے بھیڑ بکری چرائے گا، کنویں سے پانی نکالے گا، چکی سے آٹا پیسے گا، وہ صحت مند رہے گا. تو جو مومن ہوگا، مسلم ہوگا، شیعہ ہوگا، نمازی ہوگا، وہ کرے گا تو صحت مند رہے گا. اور خدا کا منکر اگر وہ چکی چلائے گا، کھیت پہ ہل چلائے گا، کنویں سے پانی نکالے گا، تو اس کو خدا طاقت نہیں دے گا. یعنی جم میں جتنے بچے مسلمان جاتے ہیں سب کا جسم طاقتور ہو جائے گا، اگر کوئی نان مسلم جائے گا تو ان کو جم جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں کچھ قوانین ہیں جن کو خدا نے خلق کیا ہے، چاہے مسلم ہوں یا غیر مسلم، ان قوانین پر عمل کیا وہ تحفے ملیں گے. اب اگر بات یہ ہے تو اب مسئلہ یہ ہے، ایک انسان کو جناب امیر کی طرف سے طاقت مل گئی 50 کلو کی بوری کے بوجھ کو اٹھا لے، جناب امیر نے اشارہ کیا، طاقت آ گئی. اور ایک انسان ایکسرسائز کرنے کے بعد اس مرحلے پر پہنچا، وہ انسان بھی 50 کلو کی بوری اٹھا رہا ہے کہ جس کو جناب امیر نے خواب میں آ کر طاقت دی. اور یہ جس نے ایکسرسائز کی یہ بھی 50 کلو کی بوری اٹھا رہا ہے، جس نے ایکسرسائز کے ذریعے اس طاقت کو حاصل کیا ہے پکا دہریہ، نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، ہر گناہ کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے. تو 50 کلو کی بوری یہ بھی اٹھا رہا ہے، 50 کلو کی بوری وہ بھی اٹھا رہا ہے. تو کیا دونوں معرفت الہی میں ایک ہیں؟ لہٰذا ہماری اور آپ کی غلطی یہ ہے کہ ہم کسی کام کو دیکھ کر روح کی بلندی کا تعین کرتے ہیں. کام کو دیکھ کر روح کی بلندی کا تعین مت کیجئے، بلکہ آپ کو یہ کھوج لگانا پڑے گا کہ بر بنائے تعلیمات اہل بیت یہ طاقت آئی ہے یا نہیں، اہل بیت کی طرف سے آئی ہے یا طاقت کے نہیں آئی. اگر اہل بیت کی طرف سے طاقت آئی ہے تو یہ بھی 2 طرح کی ہے. ایک یہ ہے کہ اہل بیت نے ازرائے لطف و کرم و تفضل و منت و احسان عطا کی ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ اہل بیت اس سے خوش ہوئے، اس کے کردار سے، عمل سے، عقیدے سے، حرام حلال سے، فقہ سے، اصول دین سے، فروع دین سے، اور یہ طاقت اس کو عطا کی. یہ کیا بات ہوئی؟ میں بتاتا ہوں واقعہ آپ کو، سنیے. ولید ابن عبد الملک ابن مروان. اب اس سے آگے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سمجھ گئے آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. الحمدللہ بچوں کی تربیت ابھی ایسی ہے کہ بچوں نے سلوات نہیں بھیجی، خدا نہ کرے ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب جو حالات میں دیکھ رہا ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. بہرحال تو اس نے خط لکھا والی مدینہ کو. اس نے کہا دیکھو انی رأیتو، میں نے دیکھا اپنے خاندان کے بزرگوں کو کہ لما الغوا فی دماء بنی عبد المطلب ما لبثوا ملکہم الا قلیل. میں نے دیکھا کہ جب میرے بزرگوں نے آل عبد المطلب کی اولاد کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا تو ان میں سے کوئی بھی ٹک نہیں سکا. بھائی اس کا شکریہ یہاں تو ادا کر، اتنی تو تھا بدبخت ملون لیکن اتنی سوچ رکھتا تھا. کہا کہ اب عبد المطلب کی اولاد کا خون بند کرو. یہ کس زمانے کا واقعہ ہے؟ امام سجاد کی امامت کا. خط سمجھ میں آ گیا؟ اب اولاد عبد المطلب کا خون بہانا بند کرو. کون لکھ رہا ہے؟ بنو امیہ کا بادشاہ دمشق سے مدینے کے والی کو. والی کے پاس خط پہنچا، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی اب ذرا سا ہلکا ہاتھ رکھو بقول آپ لوگوں کی. امام سجاد نے خط لکھا ولید کو کہ تو نے فلاں دن رات کو اپنے کاتب کو بلایا اور یہ خط تحریر کیا. امام سجاد کو تو نہیں پتا، لیکن امام سجاد علم لدنی کی بنیاد پر کہا کہ تو نے یہ خط لکھا ہے
اور ہمارے خون بہانے سے مدینے کے والی کو روکا ہے؟ میں نے اپنے جد رسول خدا کو دیکھا کہ انہوں نے تجھے 20 برس کی مزید مہلت دی ہے. یہ جو 20 برس کی مہلت ملی یہ خانوادہ نبوت سے ملی یا دشمنان اہل بیت سے ملی؟ رسول خدا نے دی ہے، امام سجاد نے دی ہے یہ مہلت. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ یہ مت سمجھیے کہ اگر امام کی جانب سے کوئی چیز عطا ہو تو امام آپ سے بڑے خوش ہیں. خوب توجہ کیجیے گا. لہذا اگر حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ کے پیر پہ ران پہ پھوڑا نکلا، انفیکشن ہو گیا، تکلیف چیخ رہا ہے، بخت یشوع کو بلایا گیا، بے خے تے یہ شین واو عین، بخت یشوع کو بلایا گیا. کہا بھائی تم نصرانی ہو، عیسائی ہو. سامرہ میں ہمیشہ سے مسلمان دیکھتے تھے طب میں عیسائیوں کی طرف، الحمدللہ ابھی تک ایسا ہی ہے. خیر تو وہ کہا کہ بھائی اس کو دوا کچھ کرو. اس نے کہا کہ چیرا ویرا لگایا، جو بھی انفیکشن دور کیا، مرہم رکھا. کہا کہ یہ ہادہ دوا، یہ ہے دوا، وعلیکم بصاحب الدعا، میں نے کر دی دوا، اب ڈھونڈو کسی دعا والے کو. دعا کس سے کروائی جائے؟ بلایا گیا رسول خدا کے فرزند 10ویں امام کو، آپ کے اور ہمارے. امام آئے اور امام جب آ رہے ہیں دالان میں تو زیر لب امام کے لب ہلے. جب اب درد سے بادشاہ تڑپ رہا ہے، ابھی مرہم پٹی ہوئی ہے، اینستھیزیا تو نہیں ہے، نہ لوکل نہ جنرل. امام کے لب ہلے، بادشاہ کے درد کو سکون آ گیا. ابھی لا رہے ہیں، سکون آ گیا، اب کیوں آؤں؟ نہیں چلیے تو صحیح، کیا مطلب؟ امام آئے بادشاہ کے پاس، کہا کہ سکون آ گیا. کہا کیا دعا پڑھی آپ نے؟ کیا دعا پڑھی؟ جوشن کبھی جوشن سخی، میرے الفاظ ہیں، آیت الکرسی. امام نے فرمایا روایت کے مطابق کہ میں نے کہا کہ اللہم ارہی عز طاعتی کما ارایتہ ذل معصیتہ، خدایا اس بادشاہ کو میں نے جو تیری اطاعت کی ہے اس کی عزت دکھا جیسے کہ تو نے اس بادشاہ کو اپنی معصیت کی ذلت کا مزہ چکھایا ہے. اس حدیث پر گفتگو طویل ہے، میں اگر کروں گا تو باقی چیزیں رہ جائیں گی. امام نے نہ آیت الکرسی پڑھی، نہ حمد پڑھی، نہ لعاب دہن لگایا. امام نے کہا کہ میری اطاعت کی جو تیری بارگاہ میں عزت ہے اس کو دکھا ذرا. امام نے یہ نہیں کہا کہ زخم اچھا ہو جائے، ہاتھ پھیریں، دعا پڑھیں، 3 دن تک سیب پہ پھونک کے کشمش مصری زمزم. کہا پروردگار میری اطاعت جو ہے نا تیری بارگاہ میں اس کی عزت دکھا جیسا کہ تو نے اس کو اپنی معصیت کی ذلت دکھائی ہے. اس کا مطلب یہ کہ بہت سارے امراض جو ہم کو لگتے ہیں ہماری معصیت کی وجہ سے ہیں. تو بادشاہ کا تو شفا کس نے دی بادشاہ کو؟ امام علی نقی علیہ السلام نے. اہل بیت سے ملی شفا کہ نہیں ملی؟ صاحب کیا کہنے بادشاہ کے، بڑا متبرک تھا. لہذا یاد رکھیے حتیٰ اہل بیت کی جانب سے بھی اگر کسی کو کوئی تحفہ ملے تو دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ اہل بیت بہت خوش ہیں. یہ ایک بڑا صبر آزمت طویل مرحلہ ہے جو کہ شاید میں کہوں گستاخی ہوگی، لیکن یہ کہنے دیجئے کہ عام مجمع میں آپ کی بات نہیں کر رہا، عام مجمع میں کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے میرے علم کے مطابق کہ اس چیز کو تول سکے، پرکھ سکے. یاد رکھیے گا بعض جو لوگ دعا درود کرتے ہیں جن کو آپ عارف سمجھتے ہیں وہ جنرل اینستھیزیا نہیں دیتے، وہ لوکل اینستھیزیا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ بھائی ہمارے کاروبار میں فلاں مسئلہ آ گیا، اس کے پاس یہ دعا ہے، اس نے آپ کو دعا دی. ہو سکتا ہے یہ بہت پہنچا ہوا کوئی بزرگ ہو جو امام جس سے خوش ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس یہی چیز ہو، اس نے آپ کو لوکل اینستھیزیا دیا، جہاں پر زخم تھا وہیں پر سن کیا، اس کو حل کر دیا. یہ آپ کے تمام مسائل کو حل نہیں کر سکتا. اور یہ گفتگو اتنی پیچیدہ ہے کہ اس کے پیچھے آپ کو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. خدا نہیں پوچھے گا، آپ فوکس رہیے اپنی چیزوں پر. لہٰذا میں آؤں اپنے موضوع کی طرف. تو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی انسانی روح کی ترقی ایک ہے عمل کے لحاظ سے، ایک ہے عقیدے کے لحاظ سے. عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ توحید.
اور توحید یعنی امام زمانہ کی معرفت. امام کی معرفت یعنی توحید، توحید یعنی امام کی معرفت. یہ واضح سن لیں. یہ تو نصیریت کا درس ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کو چھوڑیے، آپ میری بات سنیے صرف آپ، ٹھیک ہے؟ امام کی معرفت یعنی توحید، توحید یعنی امام کی معرفت. یعنی کیا مطلب؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جناب امیر سے مخاطب ہو کر زیارت میں، السلام علیکہ یا دین اللہ القویم وصراطہ المستقیم، سلام ہو آپ پر ہے جناب امیر، آپ خدا کا سیدھا راستہ ہیں اور آپ خدا کا دین ہے. آپ خدا کا دین ہے یعنی علی بن ابی طالب آپ کا دین ہے، یعنی حضرت حجت آپ کا دین ہے. تو لہذا اگر امام یوں کرتے تو کیا، یہ سب میں کہہ چکا ہوں کہ صحیح سے سمجھیے باتوں کو. لہذا بالا ترین معرفت کیا ہے؟ سب آپ دعاؤں کو پڑھتے ہیں، اللہم عرفنی نفسک فإنک، پروردگار مجھے میرے اپنی ذات کی پہچان کروا، اگر تو نے مجھے اپنی پہچان نہ کروائی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا. پروردگار مجھے اپنے رسول کی پہچان کروا، اگر تو نے رسول کی پہچان اور شناخت نہ کروائی تو میں تیرے ولی اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچان پاؤں گا. خدایا مجھے میرے امام زمانہ کی پہچان کروا. دعا کا ترجمہ سمجھ میں آیا؟ سب کو یاد ہوگا اللہم عرفنی نفسک والی دعا ہے، مشہور دعا ہے کہ جس کو زمان غیبت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا. مفاتیح الجنان میں دعائے زمان غیبت کے نام سے یونس بن عبد الرحمن اس کے راوی ہیں، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے. بہرحال بعض جگہوں پہ آگے پیچھے کیا گیا اس دعا کو، بعض لوگ لائے ہیں مفاتیح کے بعض پرنٹس میں شروع میں، بعض آخر میں، لیکن زمان غیبت کی دعا جس میں یہ موجود ہے وہاں پر یہ ہے. اچھا شروع کہاں سے کیا تھا آپ نے اس دعا کو؟ امام سے، رسول سے، خدا سے. اللہم عرفنی نفسک، پروردگار اپنی ذات کی شناخت کروا. ختم کہاں پر کیا؟ مجھے میرے امام زمانہ کو پہچانوا. خدا سے شروع کیا، امام زمانہ پر ختم کیا. اور امام زمانہ کی پہچان کو کس چیز کے ساتھ جوڑا آپ نے؟ کس چیز کے ساتھ جوڑا؟ سنیے، اگر تو نے مجھے میرے امام کی پہچان نہ کروائی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. امام تو آپ کی طرح کے ایک آدمی ہیں بس ٹھیک ہے، آپ مانتے ہیں ان کو، نماز سیکھیے، روزہ سیکھیے، حج سیکھیے، یہ سیکھیے، لیکن کس کے زاویے سے، کس کو بنیاد بنا کر، کس کی روح سے تعلق کر کے، کس کے ساتھ اتصال کر کے، کس کے ساتھ ارتباط حاصل کر کے، کس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، کس کے ساتھ کنیکشن ہونا ہے؟ امام زمانہ کے ساتھ. اگر امام زمانہ کی معرفت نہیں ہوئی تو پھر آپ لاکھ دین نماز روزہ کرتے رہیے، یہ وہ نماز روزہ نہیں ہے. لہذا بنیادی ترین چیز کیا ہے؟ امام وقت کی معرفت. حتیٰ غیبت اور ظہور امام زمانہ، اب یہ موضوع ہے لیکن آئے گا، سن لیجئے. امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ اگر تم نے امام کی معرفت حاصل کر لی، ظہور چاہے جلدی ہو یا دیر سے، لا یضرک، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ تم نے معرفت حاصل کر لی ہے. لہذا بنیادی ترین چیز کیا ہے؟ معرفت. یہ تو ہو گیا روح کی ترقی کی بنیاد. اب اگر آپ روح کی ترقی کی بنیاد، میں اب وہی لفظ استعمال کروں، عرفان. جس عارف کے پاس چلے جائیے آپ، نجف کا ہو، قم کا ہو، میں نے پہلے بتا دیا کہ دیکھیے اب وہ سلسلے پورے دنیا کے اندر عجیب سے چکن، سیاسی اغراض بھی شامل ہو گئی ہیں، ذاتی اغراض بھی شامل ہو گئی ہیں، اور وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جن کے اوپر سجدہ نہیں ہے یہ باتیں کرنا. مومنین کو ان کی واجبات بتاؤ، حرام حلال واجب بتاؤ، بتاؤ کہ صحیفہ سجادیہ میں کیا ہے، بتاؤ کہ ابو حمزہ صومالی میں کیا ہے. یہ جو علم عرفان ہے جہاں پر گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے، عرفاء کے درمیان، صوفیہ کے درمیان، دراوشہ کے درمیان کتنے مبانی ہیں، کتنے انداز ہیں، کیا زاویہ ہے، کس کی بات کس حدیث کے مطابق ہے، نہیں ہے، کون صوفی عارف حدیث کے خلاف بات کر رہا ہے، کون صوفی عارف ذاتی اجتہاد کے مطابق بات کر رہا ہے. آپ عام مومنین کو اس گھمسان کے معرکے میں ملوث مت کروائیے کہ جہاں پر فقہاء، عرفاء، بڑے بڑے علماء کے سروں کے پڑخچے اڑ رہے ہیں، آپ گفتگو میں شامل مت کیجئے اس جگہ پر. آپ کے امام نے آپ کو آسان ترین نسخے بتائے ہیں بلند ترین مقامات پر پہنچنے کے لیے. یاد رکھیے اس بات کو، یاد رکھیے. اور یہ میں پرسوں یا کل پرسوں پڑھ چکا، کل کی مجلس میں، پرسوں کی مجلس میں، کہ شدت گواہی میں آ رہی ہے. جب جبرائیل اور میکائیل آئے تھے آپ تک جب گواہی پہنچی ہے تو کیا ہے؟ ہماری معرفت کرو، سمجھو کہ ہم امام حق ہیں، گریہ کرو، تولا کرو، تبرہ کرو. آپ سے کس سے کہا گیا اپنے بچوں کو کٹواؤ؟
آپ سے کس سے کہا گیا تمہارے گھر کی خواتین بے کجاوا بے اماری کے اونٹوں پر کربلا سے کوفہ جائیں؟ خوب توجہ سے سننا اس بات کو عزیزوں. آئمہ نے کٹھن ترین امتحانات کو اپنی ذات پر روک کر جو پروردگار عالم کی طرف سے ان کو مقام ملا تھا اس کو استعمال کر کے آپ کو آسان ترین نسخہ دیا ہے. کیوں اس نسخے کو مشکل کر رہے ہو جو رحمت للعالمین کے پوتے نواسے نواسیاں دے کر گئے؟ کیوں مشکل کر رہے ہو؟ آسان ترین مقام سے شروع کیجئے. وہ حسین ابن علی جو کہے کہ عصر عاشور کربلا میں مت رہنا، اگر استغاثے کی آواز آ گئی اور تم نے میرے پاس آ کر شہادت اختیار نہیں کی جہنمی ہو جاؤ گے، بہت دور جاؤ، بہت دور جاؤ تاکہ جہنم سے بچ سکو. یعنی میرے گلے پر چھری چل جائے تم جہنم میں نہ جاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں مطلب کیا ہے اس بات کا؟ ایک وہ لشکر کا سپہ سالار جو جائے تو لشکر کہ یہ ڈرپوک، وہ کہیں کہ لشکر ڈرپوک، بزدلی کے مارے تلوار نہ چلے. ایک وہ لوگ اور کہاں فاطمہ زہرا کا سپوت گلے پر میرے. تو آپ کو ائمہ نے بڑے آسان ترین راستوں سے اپنی جانب آنے پر کہا ہے اور ہر مرحلے پر آپ کے ساتھ حضرت حجت کی مدد شامل حال ہوتی ہے. خوب اچھی طرح سمجھ. اب آئیے عمل کی طرف. عقیدے کی بات ہو گئی، اب آئیے عمل کی طرف. اور میں نے یہ لفظ بھی کل کہا، رسول خدا نے کیا فرمایا تھا جناب امیر سے؟ تفی بموالات من وال اللہ و رسولہ والبراءت من عاد اللہ و رسولہ. علی پوری کے پوری مقدار کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرو گے قیامت میں. جو مجھ سے اور خدا سے دشمنی کرے گا، جناب امیر نے کیا فرمایا تھا؟ بالکل پورے کی پوری تولا اور تبرہ بھرپور انداز سے لے کر آؤں گا آپ کے سامنے. لہٰذا اگر آپ کے دل میں رتی برابر بھی دشمن اہل بیت کی، دشمن رسول اللہ کی محبت ہے رتی برابر، کسی بھی زاویے سے منہ کے بل جہنم میں جاؤ گے رتی برابر. بھائی دیکھیے شمر کی والین بڑا اچھا نکالتا تھا، تو تعریف تو کیجئے نا، کرتے رہیے تعریف. انشاءاللہ جہنم کے آخری درجے میں خوب بیٹھ کے شمر کے ساتھ قرآن سیکھیے گا، کرتے رہیے تعریف. جگہ ہی نہیں ہے کوئی. البراءت یعنی کیا مطلب؟ بیزار ہوں، بری الذمہ ہوں. کراچی والوں کے لیے مثال بہت آسان ہے. گاڑی میں گزرے، برابر میں کوڑا پڑا ہوا ہے، دیکھ تو لیجیے ذرا، کوئی کام کی چیز ہو، کیا بات کریں دیکھنے کا دن، کچھ ذرا سا رک کر. دنیا رزق کھا رہی ہے کراچی میں، پوری سنڈیکیٹ ہے، مافیا ہے کوڑا چننے والوں کی. تو آپ وہ اپنا گھر چلا رہے ہیں، ایک منزلہ کو 2 منزلہ بنا، آپ رک کے شاید کوئی کام کی چیز، کوئی ہیرا، کچھ. مولانا دیکھا نہیں جا رہا، آپ کہہ رہے ہیں جس میں جھک کر میں کرے دوں. یہ ہے بیزاری. تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں. جو نوجوان ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، اپنے ہم عمروں سے بھی نہیں کہہ رہا. جو نوجوان ہیں وہ آ جائیں، کیونکہ کسی کا ہو سکتا ہے پیر سن ہو چکا ہو اور وہ مجھے برا بھلا کہتا ہوا ہے کہ مولانا کو کیا ہو گیا. تو آپ یہاں پہ بھی جگہ اس طرف بھی آ سکتے ہیں لوگ. الحمدللہ. درود بھیجے محمد آل محمد. تو عقیدے کے اندر آپ نے سنا کہ روح کی ترقی کہاں پر. یعنی اب ایک اور جملہ کہہ دوں، جس شخص نے کوئی جتن نہ چھوڑا، جس شخص نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا اہل بیت پر ظلم کرنے میں، آپ اس کے لیے اتنی سی جگہ تو رکھ لیجئے، جب اس نے کچھ نہیں چھوڑا تو میں اس کو کیوں چھوڑوں؟ میرے دل میں نفرت ہونی چاہیے اس کے لیے. یہ رسول اللہ کا دشمن ہے، یہ قرآن کا دشمن ہے. خوب توجہ فرمائیے گا اس بات پر. لہٰذا پہلا مرحلہ تو یہ، اور آخری مرحلہ بھی یہ. بچے بیٹھے ہیں، مثالیں بہت سی ہیں، لیکن بزرگ کہیں گے مولانا کیا آپ اوچھی مثالیں دے رہے ہیں. لیکن بہرحال بچوں کے لیے مثالیں چھوڑیے اس کو. اب آپ آئیے عمل کی طرف. عمل کے لیے دیکھیے امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں لئن ابیت علی حسک السعدان، کہ میں رات گزاروں کانٹے دار جھاڑیوں پر، مسحرن جاگ کر گزاروں کہ مجھے نیند نہ آئے. کیا فرمایا؟ کانٹے دار جھاڑی پر. کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں، کبھی سو سکتے ہیں آپ اس پر؟ نہیں سو سکتے. جیسے ہی لیٹیں گے نیند بھاگ جائے گی، چبھن ہوگی. مولا فرماتے ہیں کانٹے دار جھاڑیوں پر میں رات گزاروں تکلیف کے عالم میں.
او اجر بالاغلال مصفدا، یا مجھے ہتھکڑیاں لگا کر غل و زنجیر ڈال کے پیر میں کھینچا جائے اور علی بن ابی طالب فرش پر زمین پر رگڑا جائے اس کو. احب الیہ، یہ مجھے دونوں چیزیں پسند ہیں. کیا پسند ہے جناب امیر کو؟ کانٹوں پر سونا. سوئے گا کون؟ کیا خاک سو پائے گا انسان؟ اور غل و زنجیر میں ہتھکڑیوں میں جکڑ کر کھینچا جانا پسند ہے. کس کی نسبت؟ ان القی اللہ و رسولہ ظالما لبعض العباد، کہ میں خدا اور اس کے رسول کا سامنا کروں قیامت میں خدا کے بندوں پر ظلم کر کے. جناب امیر نے یہ نہیں کہا کہ مدینے والوں پر، کوفے والوں پر. جناب امیر نے یہ نہیں فرمایا کہ عیسائیوں پر یا ہندوؤں پر. خدا کے بندوں پر علی ظلم کر کے اللہ اور اس کے رسول کا سامنا نہیں کر سکتا. یعنی بنیادی چیز عمل کے سلسلے میں کیا ہے؟ ظلم کرنا خدا کے بندوں پر. یہ ہے خمیر ذات علی بن ابی طالب، یہ ہے طینت، یہ ہے فطرت. اگر صحیح کہنا ہو، لفظ صحیح نہیں اردو میں استعمال ہوتا ہے، جبلت علی بن ابی طالب. یعنی میں ظلم سے دور ہوں. علی ظلم سے کتنا دور ہیں؟ اتنا دور ہیں کہ یہ علی آپ کا قاتل ہے، منصوبہ بندی کر رہا ہے ابن ملجم آپ کے قتل کی، اس کو قتل کر ڈالیے. کہا کیف اقتل قاتلی، خود کہہ رہے ہو میرے قتل کی، میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کروں؟ ظلم نہیں کر سکتا. اور آپ چلیے جناب امیر سے لے کر حضرت حجت تک، آپ کو ذرہ برابر ان کی ذات میں تاریخی حوالے سے اگر ظلم نظر آ جائے، آپ کو ظلم نظر نہیں آئے گا. اور اپنے چاہنے والوں کو ظلم سے دور رہنے کا حکم دیا. یہ ظلم آپ مت سمجھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا گلا کاٹنا. نہیں نہیں نہیں. جو سب سے بڑا ظلم آپ کے خیال میں آفیسز میں نہیں ہوتا، آپ کے خیال میں گھروں میں نہیں ہوتا، آپ کے خیال میں ہم اپنے گھروں میں نوکروں پہ ظلم نہیں کرتے. ہر جگہ ظلم ہے سرکار. اسی لیے کیونکہ ظلم شامل ہے ہماری زندگیوں میں، لہٰذا وہ نورانیت جو اہل بیت چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہے، بیوی شوہر پر ظلم کرتی ہے، ماں باپ بچوں پر ظلم کرتے ہیں. یہ بچے خوش ہو جائیں ذرا. کوئی کلین چٹ نہیں دی گئی ماں باپ کو کہ جو چاہیں بچوں کے ساتھ کریں. خدا کو جواب دیں گے وہ بچوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں. حد سے زیادہ ٹونٹنگ کرنا، بچے کو احساس کمتری کا شکار کرنا، تم کچھ نہیں ہو، تم کچھ نہیں ہو، تم کچھ نہیں ہو. تو میں بچوں سے کہوں، بچے اپنے دل میں سوچتے ہوں جو کچھ بھی ہیں تو آپ ہی کی اولاد. تو یہ ماں باپ بھی سوچتے ہیں، ممبر سے ہمیشہ ماں باپ ماں باپ ماں باپ. لگتا ہے بچے نہیں ہو گئے صاحب، گھر میں بندھا ہوا کوئی جانور ہو گیا. تو ماں باپ پر بھی کچھ چیزیں واجب ہیں بچوں کے لحاظ سے. ہم بچوں پر ظلم کرتے ہیں، بچے ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں. ہر جگہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ظلم ہے. اور اس کے بعد میراث کو ہڑپ کر جانا، مال کو کھا جانا. کارپوریٹ لیول پر کیا ظلم ہوتا ہے سرکار؟ آپ کے پاس پچھلے سال ہوا تھا $10 ملین پروفٹ، 10 ملین. اس سال ہوا 15 ملین. آپ انسینٹیو نہیں دیتے، آپ بونس نہیں دے رہے. آپ عجیب کر، ان کی محنت کی وجہ سے آپ کے کارخانے میں پروفٹ ہوا. مجھے کسی نے بتایا کہ 20 کروڑ پروفٹ ہوتا تھا ہمارے کارخانے میں مولانا، اس سال 15 کروڑ ہوا. تو ہمارے مالک نے کہا کہ اس سال نقصان ہوا، اس لیے ہم کوئی بونس کوئی انکریمنٹ کچھ نہیں لگے گا. یعنی یہ بیچارے غریب ہیں، 30-40 ہزار روپے پہ کام کر رہے ہیں. آپ کو خوف خدا نہیں آتا کہ ان کے گھروں میں چولہا جلے گا کیسے؟ خوب توجہ کیجیے گا. تو لہٰذا یہ امام باڑے میں آنا، نماز روزہ عزاداری، علی ابن ابی طالب کی روح میں اگر اترنے کی کوشش کریں گے تو تناہی سفر ہے عرفان الہی کا. روح علی ابن ابی طالب ہے، روح امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جملہ آپ حضرات کہتے ہیں، آپ حضرات سے مطلب مولانا اگر ان کے ساتھ یہ رویہ کریں گے نا نوکروں کے ساتھ تو یہ منہ پہ چڑھ جائیں گے. تو سرکار یاد رکھیے گا، صلاۃ ان لم تظلمہم ظلموک. 3 گروہ ایسے ہیں، اگر ان پر ظلم نہیں کرو گے تم پر ظلم کریں گے. یعنی ان 3 گروہوں کے ساتھ یا تو مظلوم بنو یا ظالم بنو. ظالم بن نہیں سکتے، مظلوم رہنا پڑے گا. ایک خواتین ہیں، دوسرے نوکر ہیں. آپ یا مظلوم بنیے یا ظالم بنیے. ظالم بن کر سامنا خدا کا نہیں کیا جا سکتا، لیکن مظلوم بن کر خدا کا سامنا کیا جا سکتا ہے. اور مظلوم کی خصوصیت یہ ہے کہ خدا اس کے صبر کے عوض اس کو مختلف برکتیں نصیب کرتا ہے. اب بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں انسان کے. ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں کو، بہت بڑے بڑے زمیندار جاگیردار وڈیرے، کہ جس طرح سے وہ کس طرح سے اپنے کسانوں غریبوں کو شکریہ ادا کر رہے ہیں، مجلس میں آ رہے ہیں، کس طرح تواضع سے مل رہے ہیں، کس طرح سے جھک کے ان سے مل رہے ہیں. اور ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جاگیرداروں کو کہ جو فرعون کے مرحلے پر ہیں، نمرود کے مرحلے پر ہیں. تو کیا ان کی نسلوں کو خدا برابر رکھے گا؟ اس کی نسلیں نماز روزے کی پابند ہوں گی، اس لیے نسلیں کسی جانور کی طرح گاڑ کے آئیں گی اپنے باپ کو، اور نہ کبھی درود نہ فاتحہ، اربوں روپے چھوڑ کر مرے گا.
اور مرے گا کسی جانور کی موت کہ نہ اس کے بچے اس کی نمازیں پڑھوائیں گے، نہ اس کے بچے اس کا قرآن پڑھوائیں گے، اور پڑھوائیں بھی تو پیسہ حرام کا ہے، آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے، سارا کا پیسہ سارا حرام کا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، برکتوں کو دیکھیے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب۔ یہاں تک بات ہوگی جناب امیر کہ میں فرمانا ہے کہ کیسے میں کروں، کیف ازلم فی نفس، میں اس نفس کو بچانے کے لیے جناب امیر، میں اپنے اس نفس کو بچانے کے لیے دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے کیف ازلم فی نفس، اس نفس کے سلسلے میں اپنی جان کو بچانے کے لیے، کچھ دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کیوں ظلم کروں کہ جس کو قیامت تک کے لیے مٹی میں رہنا ہے، جس کو کیڑوں کی غذا بننا ہے، اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے، یہ ہم کو سکھا رہے ہیں جناب امیر۔ لہٰذا آپ نے توجہ کی، بنیاد جو ہے وہ کس چیز پر ہے؟ عرفان کی۔ ظلم کو اپنی زندگی سے نکالو، ظلم کو اپنی زندگی سے نکالو، اپنے نفس کو توڑو۔ ایک آیت اللہ العظمیٰ نجف کا واقعہ، دوسرا آیت اللہ العظمیٰ، میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ ایک عجیب مصیبت ہو جائے گی۔ کہا کہ سرکار یہ دعا اور وہ دعا اور فلاں تمام کی تمام چیزیں، کہا کہ سنا ہے تمہارے شہر سے نجف میں زیارت کے لیے آئے ہیں رشتہ دار، کہا کہ جی، کہا سنا کہ کچھ انبن ہے، کہا کہ ان کی جاؤ زائرین خدمت کرو، اور نکلتے وقت کمرے سے مسافر خانے سے 100 سال پہلے کا واقعہ، ان کی چپلیں سیدھی کر کے آنا، رشتہ دار ہیں، بدبختوں نے میرا حق کھایا ہے، لیکن ہے تمہارا خون، ظاہر علی ابن ابی طالب ہے، تمہارا نفس ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں ٹوٹ سکتا حکم خدا کے مطابق۔ لہٰذا دیکھیے، یہ میں واقعات بتانے کا مطلب نہیں کہ آپ یہ کریں، میں یہ نہیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ یہ کریں، میں قطعاً نسخہ نہیں بتا رہا، میں بتا رہا ہوں کہ علماء کس درجے پر ہیں، نفس کو توڑنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں۔ آیت اللہ سعید حبوبی کشتی میں بیٹھ کر کربلا سے نجف آ رہے ہیں، 150 سال پرانا واقعہ۔ ایک بدو عرب زائر امام حسین کشتی میں بیٹھے، اس کو نیند آ گئی، دریا پہ کشتی چل رہی ہے، ہوا لگی، نیند آ گئی، اس نے اپنا پاؤں ان کے منہ کے پاس رکھ لیا۔ اب اس کا ظاہر سی بات ہے کہ آج کل تو تھا نہیں کہ آتے جاتے شاور لے انسان اور باڈی اسپرے، اور اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ناک کا کیا حال ہوا ہوگا، پیر جب اس نے رکھا ہوگا جو بدبو آ رہی ہوگی۔ تو انہوں نے پیر ہٹانا چاہا، کہا کہ نہیں، امام حسین کا ظاہر ہے، نیند خراب ہو جائے گی۔ اس واقعے کو یاد رکھیے گا، ہاتھ ہٹا لیا، 2 4 5 گھنٹے جب تک وہ سوتا رہا۔ اچھا انہوں نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا اس نے کہ میرا پاؤں آپ کے ناک مبارک پر تھا، بدبو آپ نے اس کو کیا پتا۔ نجف آئے، استاد کے پاس گئے، استاد نے کہا احسنت احسنت، بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا۔ استاد کشتی میں نہیں تھا، کہا کہ سید الشہداء کے ظاہر کے ساتھ جو تم نے کام کیا ہے، کتنے تمہیں درجات بلند ہوئے، کتنا ثواب ملا۔ لہذا یہ سب چیزیں جو راستے ہیں نا، یہ آسان نہیں ہیں۔ عمار یاسر کو جناب امیر مدینے میں گفتگو ہوئی، کسی بد نصیب بدبخت نے عمار یاسر کو ضرب ایسی لگائی کہ عمار یاسر جب تک زندہ رہے ہرنیا کا پین ہوتا رہا ان کو۔ علی بن ابی طالب کھڑے تھے، عمار یاسر کے دل میں آیا نہیں کہ یا علی کوئی ایک گریبان تو پکڑ لیتے اس کا، آپ کا صحابی ہوں، اس نے میرے اس طرح سے ایک پیر مارا، اور میں اگر ایک نامناسب اردو میں کہوں تو لات ماری، کہ جس سے عمار یاسر کو ہرنیا کا پین ہو گیا، اور آخری وقت تک 85 برس کی عمر میں عمار یاسر شہید ہوئے ہیں، ہمیشہ ہرنیا کا پین رہا ان کو۔ آپ کہیں گے آپ کو کیسے پتا؟ جو علامتیں لکھی ہیں اور جو آج کی علامت ڈاکٹر بتاتے ہیں وہ ہرنیا کا پین تھا، کیونکہ جو بیلٹ تھی آنتوں کو روکنے کے لیے وہ ٹوٹ گئی تھی، اس طرح سے مارا گیا عمار یاسر کو۔ کب کی بات ہے؟ جناب امیر ابھی موجود ہیں مدینے کے اندر۔ عمار یاسر نے نہیں سوچا کہ علی بن ابی طالب، عمار یاسر بہترین انداز سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے جناب امیر کی طرف سے۔ یا علی ہم پر جب وقت پڑا آپ نے مدد کی، گریبان سے پکڑ لیتے اس ملعون کو تو وہ ہمارے ساتھ یہ تو نہ کرتا۔ علی بن ابی طالب کے ساتھ یہ سب نہیں چلے گا اگر اس مرحلے پر پہنچنا ہے۔ علی بن ابی طالب نے آپ کی مدد نہیں کی، مصلحت جانتے ہیں، امام وقت ہے، جو مناسب سمجھے گا علی کرے گا، میری ذمہ داری ہے کہ صفین کے میدان میں جا کر شربت شہادت کو پیوں۔ تو یہ جو چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں، لیکن ائمہ نے ہر آدمی کے لیے اس کے درجے کے مطابق چیزیں رکھی ہیں۔ تو دوسری چیز ہو گئی ظلم اہم ترین۔ اب یہاں پر ائمہ علیہم السلام نے کبھی مختصر چیز بتائی ہے، کبھی پھیلایا ہے۔ اگر انسان کو معاشرے کے حساب سے حدیثیں موجود ہیں، گھر کے لیے حدیثیں موجود ہیں، ہر لحاظ سے حدیثیں موجود ہیں،
لیکن دو تین چیزیں ہیں جس طرح سے ائمہ نے ظلم کی مذمت کی اپنے چاہنے والوں کے لیے، حتیٰ کفار، اگر کافر بھی ہو تو ظلم مت کرو، اسی طرح سے امام نے ایک اور صفت کی تعریف کی ہے، وہ ہے صفت ترحم، یعنی رحم کھانا. ارحم ترحم، تم رحم کرو تم پر خدا رحم کرے گا. لہذا رحم کی صفت آپ کے دل میں ہونی چاہیے. ہمیشہ قانون کے مطابق چلنا کمال نہیں ہے. آفس میں ہیں، ادارے میں ہیں، کسی منسٹری میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، گھر چلا رہے ہیں، یعنی کہ سن لیجئے واقعہ سن لیجئے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ماشاءاللہ سے کتنی نجاست میں رہ رہے ہیں مومنین. اور یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو دیندار، کیونکہ دین جو ہم کو پتہ چلا ہے نا، بتایا گیا ہے، اس دین میں ائمہ معصومین کی شخصیت کے نورانی گوشوں کے بارے میں بات ہی نہیں ہوئی ہے. ہم 2 4 6 رکعت کے دیندار ہیں، اس سے آگے کے نہیں ہیں. قرآن پڑھانے جو بیچارہ قاری آتا ہے، جو بیچارہ بچہ ٹیوشن پڑھانے آتا ہے، آپ کروڑ پتی ارب پتی ہیں، اس نے 2 دن چھٹی کر لی اور آپ نے اس کے 500 روپے کاٹ لیے. رحم کہاں ہے تمہارے اندر؟ قانون کے حساب سے چلتے ہو. خدا کا قانون جب چلے گا نا تمہارے ساتھ تو پھر دیکھنا. توجہ کیجئے آپ. ہاں مولانا یہ عادت خراب ہو جائے گی، گفٹ کے عنوان سے دے دیجئے، کسی اور عنوان سے دے دیجئے. لہذا یاد رکھیے قانون کے مطابق چلنا ہمیشہ اچھی بات نہیں ہوتی. کوئی یہ تو رم خانی کی بات نہیں، کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ قانون کے حساب سے انسان چلے. قانون یہ ہے کہ امام وقت کی مدد کرو. کہاں جا رہے ہو کربلا میں مجھے چھوڑ کر؟ لیکن حسین ابن علی کی ذات پر ترحم غالب ہے نہ قانون. میرے رشتہ داروں کا ہاتھ پکڑو، خواتین میں سے اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ لوگوں کو کہہ سکو ائمہ کی ذات میں ترحم دیکھیں گے آپ، ائمہ کی ذات میں رحم دلی دیکھیں گے آپ. یہ ائمہ کی ذات کا پہلو ہے. اگر کسی کے دل میں ظلم کرنے سے کوئی گھبرا رہا ہے اور کسی کے دل میں رحم کا مادہ بڑھتا جا رہا ہے، سجدہ شکر کرے کہ اس کی روح امام کی روح کے قریب ہو رہی ہے. لیکن اگر بے رحمی کی طرف جا رہا ہے تو سمجھ لے کہ امام اس سے خوش نہیں ہے. یہ پہلا مرحلہ عبادتوں کی مرحلہ. اچھا خیر، وقت نکلا جا رہا ہے، میں مکمل کروں. بعد کو درود پڑھیں محمد آل محمد. تو معصومین نے کبھی خطبہ متقین میں امیر المومنین نے بات کی ہے کہ متقین کی صفات کیا ہیں، وہ ایک الگ سطح ہے. امام سجاد نے صحیفہ سجادیہ میں گفتگو فرمائی ہے. تمام کی تمام باتیں مختلف. بھائی ماہ مبارک رمضان کو کیسے گزارو، حج میں کیا کرو، عید کے دن کیا کرو، غدیر کے دن کیا کرو، یہ تمام کی تمام چیزیں انسانی روح کی ترقی کے لیے، پاکیزگی کے لیے. کھانا کھلانا ثواب ہے. غدیر کے دن جو کسی ایک مومن کو کھلائے گا، 1,00,000 انبیاء اور اولیاء کو اس نے کھانا کھلایا. وہی کھانا ہے لیکن غدیر میں ایک کیفیت بدل گئی. یہیں پہ یہ بات سن لیجئے. 22 سے 27 رجب کو آپ لوگ کنڈے کرتے ہیں. اب وہ پورے خاندان میں ہو رہے ہیں، محلے میں ہو رہے ہیں، وقت نہیں مل رہا، ڈیٹ نہیں مل رہی، لوگ آنے کے لیے پریشان ہیں کہ 22 سے 25 رجب 20 جگہ کنڈے کھانے جانا ہے. کیسے جائے انسان، کیسے جائے؟ اس نظر کو اٹھا کر 18 ذی الحج کو لے آئیے. 18 ذی الحج مولانا روزے کا ثواب ہے. جس خدا نے کہا ہے نا روزے کا ثواب ہے، اس نے دوپہر کا کھانا کھلانے کا بھی وہی ثواب رکھا ہے. لہٰذا 2 ثواب ہیں غدیر کے. ایک اگر کوئی دن کے وقت کھانا کھلائے غدیر کے دن، اس کا ثواب میں نے بتایا. اسی طرح سے جو کسی مومن کا روزہ کھلوائے اس کا بھی اسی طرح سے ثواب ہے. اور غدیر کے دن وہ لوگ کہ جن کے گھر کی مجلسوں میں آغا خوئی جا کر 2 زانو ہو کر بیٹھتے تھے، وہ علماء کہ جو پورے سال مذاق نہیں کرتے تھے، بڑے سنجیدہ، اتنا بڑا انسان عالم، غدیر کے دن دسترخوان بچھاتے تھے ظہر کے وقت اور لوگوں کو لطیفے سناتے تھے، ہنساتے تھے. شاگرد نے پوچھا قبلہ آپ کی، کہنا آج غدیر کا دن ہے، حکم یہ ہے کہ مومنین کے چہرے پر مسکراہٹ کو رکھو. تو لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا غدیر کے دن ہنساؤ لوگوں کو، ثواب ہے. ایک دفعہ دن بدلا اور 28 دن کے بعد عاشور آیا.
اب آستین پھاڑو، گریبان چاک کرو، بال بکھرے ہو، غم کی کیفیت لاؤ، افطار کرو روزے کے نیت کے بغیر، عصر کے وقت پانی کا گھوٹ پی کر۔ اب آج امیر المومنین کا قصیدہ مت پڑھنا، آج مداحی کی محفل کو مت رکھنا، آج صرف گریا، آج صرف گریا۔ اور کہہ دوں بہرحال سید الشہداء کا حق ہے، نوجوان بچے اٹھاؤ میاں اپنے آپ کو ٹیلی ویژن کے سامنے سے، اصلاحی فلم شب عاشور رکھو، اپنے اماں ابا کے جب انتقال ہوگا اس پر رکھنا، اصلاحی فلم دکھانا۔ وہاں پہ تو کہتے قرآن پڑھیں، صلوات پڑھیے آپ نے، قرآن پڑھیں، اِیصال ثواب کی مجلس، وہ تمام کے تمام سوچ سلام پڑھواتے ہو، وہاں امام حسین کا خیال آتا ہے۔ اور جب امام حسین کا دن ہے، اصلاحی فلمیں بچوں کو بٹھا کر دکھا رہے ہو، مت بیٹھیں بچے وہاں پر۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا کہ لڑائی جھگڑا جنجال باپا کریں، نہیں، مت بیٹھیں، یعنی غیرت نہیں آتی۔ امام حسین کا دن ہے، شب عاشور ہے، اصلاحی فلم ہے، اصلاحی فلم ہے، پورا سال پڑا ہے اصلاح کے لیے، شب عاشور ماتم کرو، رو پیٹو، منہ پر تماچے لگاؤ، گریا کرو، بس یہ ہے۔ غدیر اگر وہ ہے تو شب عاشور یہ ہے۔ اب وہ کہاں سے مجھے نہیں پتا نا، کون کس جگہ سے پانی پی رہا ہے، یہ بھی مصیبت ہے۔ مولانا آپ بچے آپ نے جو بات کری فلاں کی مخالفت میں جا رہی ہے، تو پہلے تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں تمام دنیا و جہاں کے اردو کی مجلسیں جو ہو رہی ہیں ان کی مخالفت کو پہلے نوٹ کروں، پھر دیکھوں کہ ان کی مخالفت نہ ہو، پھر تقریر کروں، تو سرکار پھر ممبر مجھے مت بٹھائیے آپ۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو روایات اور احادیث بتاؤں، تربیت ہو، لہٰذا یاد رکھیے گا جو چیز معصوم نے بتائی ہے وہ روح کی ترقی کے لیے۔ زیارت عاشورہ، قرآن پڑھ لے مولانا، بہتر ہے زیارت عاشورہ۔ بھائی دیکھو امام نے جہاں جو جس طرح سے نسخہ بتایا وہ اس طرح سے کرنا پڑے گا۔ نسخہ بتایا ہے امام نے قیودات کے ساتھ، اور صحت اصلاح اور تصحیح کروا رہے ہو مولانا سے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ جو چیز جس طرح سے بتائی ہے اب اس کو کیجئے۔ مستحبات آپ کو بتا دی، زیارت عاشورہ کا یہ ثواب ہے، نماز شب کا یہ ثواب ہے، عزاداری کا یہ ثواب ہے، مومنین کی خدمت کرنے کا یہ ثواب ہے، صلوات کا یہ ثواب ہے، قرآن پڑھنے کا یہ ثواب ہے۔ آپشن رکھ دیے نا آپ کے سامنے، جو جی چاہ رہا ہے کیجئے، مقابلہ کروانے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ ایک درود بھیجیں محمد آل محمد۔ اس کے علاوہ جس طرح سے، اب یہاں تک بات ختم، اب کس طرح سے ان کاموں کو کیا جائے؟ عجیب مسئلہ ہے کہ جس طرح سے تاکید کی گئی ہے کہ مرد انسان اپنے گھر کے کام کرے خود، یہ آپ کیا، یہ خواتین کے کرنے کا کام ہے، یہ مردوں کے کرنے کا۔ اگر ایک لڑکا ایک لڑکی، دو لڑکے ہیں دو لڑکیاں، تو لڑکا مطلب دن بھر کی وہ آوارہ گرد کی ڈائری بن کے آ رہا ہے، بہنیں اس کے آگے کنیزوں کی طرح لگی ہوئی ہیں، کیا مطلب؟ تم برتن کیوں نہیں دھو سکتے میاں؟ کس قرآن میں آیا ہے؟ لا یسأم الانسان من عمل البیت، مومن انسان اپنے گھر کے کام کرتے ہوئے اکتاتا نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ عرفان ہے سرکار، یہ اہل بیت کی حدیثیں ہیں۔ ہمارے یہاں کا ماحول کو اس طرح کا ہے، اگر لڑکے کی ماں یا بہن آ رہی ہیں اور وہ برتن دھو رہا ہے تو جلدی سے ہاتھ پوچھ کے ایپرن وغیرہ اتار کے بیٹھ جاتا ہے، بیگم سے کہتا تم برتن دھو، میری اماں نے بہن نے دیکھ لیا کہ میں برتن دھو رہا ہوں تو میرا مذاق اڑے گا۔ یہ تو حال ہے۔ پھر کہتے ہیں تعلیمات اہل بیت، تعلیمات اہل بیت اس معاشرے کے لیے نہیں ہے سرکار، وہ اس معاشرے کے لیے جو پختگی فکر تک پہنچ چکا ہو۔ اور یہ جو میں آپ کو بتاؤں تعلیمات اہل بیت، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس میں تعلیمات اہل بیت تو کیا کوئی بھی تعلیمات نہیں چل سکتی، کیونکہ زندگی آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ اس سطح پر لا کر آپ کو کھڑا کر دیا گیا ہے جو بشریت اور انسان کی زندگی کے شایان شان نہیں ہے۔ آپ کا حق ہے کہ آپ کو صاف ستھری سڑکیں ملیں، آپ کا حق ہے کہ آپ کو پانی ملے، آپ کا حق ہے کہ آپ کو حفاظتی اقدامات ملیں، نہیں مل رہے۔ اب ان حالات میں جو مومن بیچارہ ہر جگہ سے رسوا ہوتا ہوا، ذلت کے تمام طعنوں کو سہتا ہوا مجلس میں آئے، اس کو میں کہوں، اس سے کہوں کہ اہل بیت ایسے تھے اور آپ کو یہ حکم دیا، وہ کیا کرے؟ ایک ویل نوٹڈ کرپٹڈ سوسائٹی کے اندر کیا کرے، کس طرح سے کرے؟ بہرحال آپ کو تھکایا، جملہ ذرا کہہ دوں کہ آپ کی تھکن دور ہو جائے۔ بچے جب لے کر آتے ہیں گاڑی پر اور جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں بیٹا ایک ایک جھگڑے کی قدر، ایک ایک اس گڑھے کی قدر کرو۔ کہنا کیوں مولانا؟ میں نے کہا ہر گڑھا جو ہے نا یہ پوائنٹس بڑھا رہا ہے تمہارے آسٹریلیا اور کینیڈا کی امیگریشن کے۔ اس نے کیسے مولانا؟ میں نے جتنے جھٹکے لگیں گے نا تم سوچو کہ جیسے ہی ڈگری لوں گا نا دوسرے دن جا کر کمپیوٹر پہ بیٹھوں گا اور پوائنٹس اپنے دیکھوں گا کہ امیگریشن کینیڈا کی ملتی ہے یا آسٹریلیا کی۔ تو ان گڑھوں کو آپ معمولی مت سمجھیے، یہ نعمت خدا ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کو برین ڈرینیج جو ہو رہا ہے نا آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، یورپ، ویسٹ کی طرف، یہ سڑک کے انہی گڑھوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ پاور فیلئر کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ پانی نہ آنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بچہ کہتا ہے بنیادی سہولتیں مجھے ملیں تو وہاں جاؤں، تو یہ بڑی نعمت ہے آپ کو، یہ پوائنٹس ہے سارے، ان کی قدر کیجئے۔ اور یہ سب کام نوجوان اس جگہ پر پہنچ چکا ہے۔
کہ وہ اس جگہ پر رہنے کو تیار ہے کہ جہاں پر تعلیمات اہل بیت کے مطابق وہ عمل نہیں کر سکے گا، لیکن کہہ رہا مولانا کم از کم سانس تو زندوں میں تو شمار ہوں گا، انسانیت کی تکریم تو کم از کم ہے، اب دین کیا ہوگا وہ دیکھ لیں گے، فقہی مسئلہ کیا ہے مرجع سے پوچھیے، فتویٰ موجود ہے، لیکن میں اس کو سماجی عنوان سے، سوشل سائنسز کے عنوان سے، ہیومن سائیکولوجی، انسانی نفسیات کے عنوان سے سمجھیے۔ لہٰذا امام معصوم نے ہم کو کبھی ایک جملے میں بات کو بتایا، کبھی پھیلا کر بتایا، جب پھیلایا خطبہ حمام موجود ہے نہج البلاغہ میں، اگر پھیلایا تو رسول خدا نے جناب امیر سے کہا لا یکون المؤمن مؤمنا، مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون فیہ 103 خصال، جب تک اس میں 103 103 صفات نہ ہو۔ اب یہ پھیلایا، اب ان صفات کو اختیار کرنے کے بعد مومن جس درجے پر پہنچے گا، عالم غیب سے تعلق برقرار کرے گا، وہ خطبہ حمام میں بتایا۔ مومن کس طرح سے دعا مانگے، یہ دعائے مکارم الاخلاق میں بتایا، دعائے مکارم الاخلاق کا ایک جملہ اور جناب امیر کا ایک جملہ، دو جملے۔ مولانا نے فرمایا العلم مقرون بالعمل، علم عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، علم عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فمن علم عمل، جس کے پاس علم آ گیا وہ عمل کرتا ہے، علم آ گیا اب عمل کرو۔ العلم یہتف بالعمل، علم پکارتا ہے کہ میرے مطابق عمل کر، میں تیرا علم ہوں میرے مطابق عمل کر۔ فرض کیجئے کہ میں اول وقت نماز نہیں پڑھتا، میں نماز نہیں پڑھ رہا، قرآن نہیں پڑھ رہا، مجھ سے میرا علم کہہ رہا ہے کہ مولانا پتہ ہے نا قرآن پڑھنا ثواب ہے، کیوں نہیں پڑھتے قرآن؟ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ میرا علم پکار رہا ہے عمل کرو، عمل کرو۔ مولا فرما رہے ہیں العلم یہتف بالعمل فإن اجابہ، اگر اس نے اپنے علم کی پکار پر لبیک کہا، وإلا فارتحل عنہ، اگر اس نے پکار پر لبیک کہا تو بہت اچھی بات، اور اگر پکار پر علم کی لبیک نہ کہا تو علم اس سے رخصت ہو جائے گا۔ جناب امیر کی بارگاہ میں ایک درود بھیجیں تاکہ اس کی تشریح کروں۔ علم رخصت کیسے ہوگا؟ آپ کو اگر میں آج یہ بتا دوں کہ تسبیح جناب سیدہ پڑھنے کا 2 رکعت نماز کے بعد تسبیح سیدہ پڑھیے 2000 رکعت کا ثواب ہے، آپ نے سن لیا، علم آ گیا نا، اب آپ نہ پڑھیے زندگی بھر، لیکن علم تو آپ کے ذہن میں ہے نا، تو مولا فرما رہے ہیں علم رخصت ہو جائے گا تمہارے پاس سے۔ علم رخصت نہیں ہوتا آپ کے ذہن میں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو یہ بات پتہ ہے، آپ کہیں گے ہاں، آپ میں کہوں آپ کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا مولانا آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ کام اچھا ہے؟ جی۔ آپ کرتے ہیں؟ میں کہوں گا نہیں کرتا۔ تو مولانا پتہ تو ہے؟ ہاں پتہ ہے، یعنی دل میں ہے، دماغ میں ہے، حدیث موجود ہے، مسئلہ شرعی پتہ ہے، مرجع نے فتویٰ دیا ہے مستحب کا، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی۔ آپ عمل کرتے ہیں؟ میں بے عمل آدمی ہوں، نہیں کرتا۔ مولا فرمانے جو بے عمل ہو جاتا ہے علم اس سے رخصت ہو جاتا ہے، تو رخصت تو کسی سے ہوتے ہم نے نہیں دیکھا۔ پھر مولا کیا فرما رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں تک میرے ساتھ ہیں؟ مسئلہ یہ کہ علم کی 2 کیفیتیں ہیں، ایک علم اس مقام پر ہوتا ہے کہ آپ کو کھینچ کر لاتا ہے عمل تک، اور ایک علم ایسا ہوتا ہے جو آپ کو عمل تک کھینچ کے نہیں لاتا۔ یعنی ایک علم ایسا ہے جس میں شدت عمل چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ایک علم ایسا ہے جس میں عمل کی شدت چھپی ہوئی ہے۔ مثال دیتا ہوں، سب کو پتہ ہے سید الشہداء رسول خدا کے نواسے تھے، کوئی مسلمان ایسا ہے جو کہے کہ نہیں پتہ؟ کوئی ہے ایسا؟ سب کو پتہ، سب کو پتہ ہے، سب مسلمانوں کو پتہ ہے امام حسین کب شہید ہوئے، کس تاریخ کو؟ 10 محرم۔ بہت سے لوگ مسلمان ہیں، عاشور آتا ہے گھر میں نہیں بیٹھتے، کہتے باہر نکلیں گے، ماتم کریں گے، گریہ کریں گے۔ علم تھا حسین ابن علی کی شہادت کا، اس علم نے اکسایا نکلو باہر، امام باڑے میں جاؤ، ماتم کرو، منہ پہ تماچے لگاؤ، گریبان چاک کرو، بال دیکھو کنگا مت کرنا، ایک ایک چیز جو حسین ابن علی کی عزاداری کے خلاف ہے خبردار انجام مت دینا۔ علم تھا، کیا۔ بہت سے لوگ ہیں عاشور نمبر پڑھتے ہیں، پڑھا، اخبار طے کر کے رکھ دیا، ان کو بھی علم ہے، کیوں علم عمل کی طرف نہیں جا رہے؟ اس کا مطلب ہے علم دونوں کو ہے، لیکن علم کی ایک کیفیت ہوتی ہے جب علم آپ کو کھینچ کر عمل تک لاتا ہے۔ مولا یہ نہیں فرمانا چاہ رہے کہ اگر تم نے علم کے مطابق عمل نہیں کیا تو بھول جاؤ گے اس بات کو۔ مولا فرمانے اس علم میں سے
تم کو کھینچ کر عمل تک لانے کی طاقت ختم ہو جائے گی. توجہ فرمائی آپ نے. لہٰذا جب آپ جاتے ہیں کربلا نجف، آپ کو پتہ ہے صاحب کہ تہجد کی نماز پڑھنا ثواب ہے. کراچی میں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہ پڑھتے ہوں، لیکن وہاں پر فجر کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے سرکار؟ 4 بجے. تو 3 بجے حرم جائیں گے. کیوں؟ خیریت نماز شب پڑھنے. اپنے گھر میں نہیں پڑھتے؟ نہیں، کبھی پڑھتے ہیں مولانا، کبھی نہیں پڑھتے. اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر یہاں کیوں؟ حرم امام حسین. تو علم کو طاقت ملی کس وجہ سے؟ حرم امام حسین کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے، اس رشتے اور تعلق کی وجہ سے. لہذا یاد رکھیے گا کہ علم کا مرحلہ یہ ہے. تو اب جناب امیر فرما رہے ہیں العلم مقرون بالعمل، علم عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. فمن علم عمل، جو علم جس کو آ گیا وہ عمل کرتا ہے. جو عمل نہیں کرتا تو علم پکار پکار کر کہتا ہے عمل کر عمل کر عمل کر. یہ علم کی پکار کو سنی انسنی کر دیتا ہے. یہاں سے سنتا ہے علم کی پکار کو اور یہاں سے نکال دیتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں وَإِلَّا فَارْتَحَلَ عَنْهُ، تو پھر علم اس سے رخصت ہو جاتا ہے. یعنی علم اپنی تاثیر کی شدت کو کھو دیتا ہے. پھر ایک جملے کی طرح تمہارے ذہن میں رہے گا، یا آپ نے توجہ فرمائی اس بات پر. اب یہاں سے آگے چلیے کہ امام کس طرح سے عرفان کو خلاصہ کر رہے ہیں ایک جملے میں. فرمایا من علم بعد السفر استعد، من علم بعد السفر استعد. 5 جملے ہیں، پورا کا پورا عرفان اسلامی اس میں چھپا ہوا ہے. ہے کوئی ایسا جو 5 الفاظ میں عرفان اسلامی کو ڈبو کے رکھ دے، سمو کے رکھ دے؟ اگر آپ جناب امیر سے کہیں مختصر ترین الفاظ تو یہ لیجئے. طویل الفاظ خطبہ حمام. مولا اور طویل کہیں گے میرے پوتے کی جا کر دعا ابو حمزہ سمالی پڑھو. یا ابن رسول اللہ یا امیر المومنین مزید تفصیل کے ساتھ عرفان پر گفتگو فرمائیے، فرمائیں گے جا کر صحیفہ سجادیہ پڑھو. تو 5 الفاظ کی بات کرو تب بھی عرفان پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اور تفصیل کے ساتھ بات کرو تب بھی گفتگو کر سکتے ہیں. تم میں کتنی طاقت ہے مطالعہ کرنے کی، تم ایک حدیث سے کتنا رس نچوڑ سکتے ہو. فرمایا من علم بعد السفر استعد، جس بندہ خدا کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ آخرت کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ اسی طرح سے آخرت کے سفر کی تیاری کرتا ہے. اور جو یعنی یہ بات تو میں صرف ایک پڑھی ہوئی ہے تو بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے نہیں پتا کہ آپ حضرات اہل عمل ہیں. ہم تو صرف پڑھ کے بتا دیتے ہیں آپ کو، اور عمل کرنے والے کس طرح سے عمل کرتے ہیں واقعاً، کہ کس طرح سے نمازیں، کس طرح سے روزیں، کس طرح سے ظلم نہیں کرنا. اور پھر دوسرا جملہ امیر المومنین کا، جو دوسرے اس جملے میں پھر عرفان کو نچوڑ کے رکھ دیا امیر المومنین نے. فرمایا کہ خوب توجہ کیجیے گا، امیر المومنین اگر کہیں کم ترین کام، نچلا ترین کام یہ ہے، اور اس نچلے ترین کام کو کر کے آپ بلند ترین مرحلے پر پہنچ جائیں، تو یہ جناب امیر کا معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا معجزہ؟ ہے معجزہ. اچھا سنیے، آپ نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں اقل ما یلزمکم اللہ یا اقل ما یلزمکم للہ، کم ترین چیز جو خدا کی خاطر تمہارے لیے ضروری ہے، کم ترین چیز جو خدا کی خاطر تمہارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان لا تستعینوا بنعمہ لمعصیتہ، کہ خدا کی نعمتوں کے ذریعے اس کا گناہ تو نہ کرو. اب اس حدیث کی تشریح سنیے اور ہم آگے بڑھتے ہیں. مکارم الاخلاق کے 2 جملے بس آخری مراحل ہیں. فرمایا کہ اچھا اب یہ میرے جملے ہیں، تشریح پیش کر رہا ہوں. مولا نے جو فرمایا تھا بات ختم ہو. آپ کا خدا سے تعلق کس بنیاد پر ہے؟ کس بنیاد پر ہے؟ آپ کے مولانا وہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کے بندے ہیں؟ نہیں، یہ تو سب کو پتا ہے. اور ذرا اس کو پھیلائیے، تشریح کیجئے، ڈیفائن کیجئے. کس بنیاد پر ہے خدا کے ساتھ آپ کا تعلق؟ مولانا خود ہی بتا دیجئے. آپ تو میں خود ہی بتا دوں، نعمتوں کی بنیاد پر. اگر خدا آپ کو دماغ نہ دیتا سوچنے والا، آپ سوچ سکتے کہ خدا ہے؟ اگر خدا آنکھیں نہ دیتا، آپ درخت، چرند، پرند، میدان، بارش، طوفان، آندھی کو دیکھ کر سمجھ سکتے تھے کہ کائنات پہ کوئی چلانے والا ہے؟ اگر ناک نہ دیتا، خوشبوؤں کو سونگھ سکتے تھے؟
اگر زبان نہ دیتا گفتگو کر سکتے تھے، اگر دل نہ دیتا تو شہوت اور چاہت کا کچھ مرکز ہو سکتا تھا، اگر ہاتھ نہ دیتا کسی چیز کو پکڑ سکتے تھے. جی چاہ رہا ہے گلاس میں شربت رکھا ہوا ہے پینے کا، ہاتھ کام نہیں کر رہا، اٹھا سکتا ہوں. یعنی خدا نے ایسی نعمتیں دی ہیں کہ جن نعمتوں کے ذریعے نعمتوں سے لطف اندوز ہوئیے. سبزہ، ہرے بھرے درخت باغ میں، یہ نعمت ہے. میں اپنی آنکھوں کو بند کر لوں، اس نعمت سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں؟ نہیں، کیونکہ آنکھیں میری دیکھ نہیں رہی. نعمت دی آنکھوں کی، آنکھیں کھول کر دیکھتا ہوں تو جو دوسری نعمت ہے سبزہ، درخت ہرے بھرے، ان سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں. آم کا موسم ہے آج کل، آم کھاتا ہوں، خدا کی نعمت ہے آم. اگر زبان پر رکھوں تو زبان پر اس نے ٹیسٹ بڈ دیے، ذائقے کو محسوس کرنے والی چیزیں زبان پر رکھی کہ جس کے ذریعے میں مٹھاس کو محسوس کر سکوں. تو خدا کے ساتھ آپ کا جو بھی تعلق ہے وہ خدا کی دی ہوئی طاقتوں کے ذریعے ہے. خدا کے ساتھ آپ کا جو بھی تعلق ہے وہ خدا کی نعمتوں کے احساس کے ذریعے ہے. اگر خدا آپ سے احساس چھین لے، خدا کون، کہاں، کدھر، کب، قیامت، دوزخ، جنت، سب باطل. خدا اگر کسی بچے کو پیدائشی طور سے نعوذ باللہ بہرا پیدا کرے، قوت گویائی نہ دے، بینائی نہ دے، تو یہ کچھ سیکھ سکتا ہے؟ نہیں سیکھ سکتا. دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو تو کیا یہ کچھ سیکھ سکتا ہے؟ نہیں سیکھ سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں سوال کروں آپ سے کہ آپ کا تعلق خدا کے ساتھ کن چیزوں کے بلبوتے پر ہے؟ تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ صرف اور صرف نعمتوں کے بلبوتے پر. یعنی خدا نے آپ کو نعمتیں دی کہ اس کی نعمتوں کا ادراک کر سکو. خدا نے نعمتیں دی کہ اپنے وجود کا احساس کر سکو. خدا نے نعمتیں دی کہ اس کے وجود کو سمجھ سکو. تو یہ جو نعمتیں اس نے دی ہیں، ان نعمتوں کو اسی طرح خرچ کرو جیسا کہ اس نے کہا. اب آپ نے سمجھا کہ جناب امیر فرمانا اقل ما یلزمکم للہ، خدا کی خاطر، قربتاً اللہ، اللہ کو مانو. کچھ کم ترین کام جو تم کر سکتے ہو، تم پر لازم ہے، وہ یہ کہ کم از کم اس کی دی ہوئی نعمتوں کو گناہ میں استعمال تو نہ کرو. آپ نے توجہ کی کہ کم ترین چیز فرما رہے ہیں، اور اسی کم ترین چیز میں بالا ترین چیز ہے. اگر میں اپنے آپ کو کہوں میں جاؤں گھر اور اس لمحے کے بعد سے سوچوں کہ میری آنکھیں اس جگہ پر استعمال نہ ہوں جہاں خدا کی معصیت ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ عرفان کے مرحلے پر آپ چل پڑے. کانوں کو سننے کے لیے اگر اس نے بنایا ہے، ناچ گانا موسیقی کی آواز نہ جائے، غیبت تہمت کی آواز نہ جائے، زبان کوئی غلیظ لفظ استعمال نہ کرے، غیبت تہمت نہ کہے، پیر معصیت کی طرف نہ جائیں، ہاتھ ظلم نہ کریں، دل میں غلط خیال نہ آئے، ذہن اچھے خیالات کو سوچے، زبان پر حرام لقمہ نہ جائے. مولا فرماتے ہیں کم ترین چیز یہ ہے. اسی کم ترین چیز کے ذریعے بالا ترین مرحلوں پر پہنچو گے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اگر عقیدے میں معرفت امام زمانہ ہے بنیاد، اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ظلم سے جناب امیر نے دوری کا حکم ارشاد فرمایا، آپ نے دیکھا کہ خدا کی نعمتوں کے سلسلے میں اگر 5 الفاظ میں عرفان کو سمو رہے ہیں جناب امیر، تو فرما رہے من علم ببعد السفر استعد، جو یقین ہو گیا جس کو کہ قیامت کا سفر بڑا طولانی ہے، وہ تیار ہو جاتا ہے. کس طرح سے تیار ہوتا ہے؟ لہمہ لامی والی عبادتیں کر کے نہیں، تو چل میں آیا والی نماز نہیں، کہ جس طرح سے کوٹ ہوں گے مارے، اس حالت میں آپ نے لفظ استعمال کیا، جس طرح سے کوٹ ہوں گے مارے، بعض لوگ رکوع سجدے میں اس طرح سے جاتے ہیں. نماز کو ناپسند کیا گیا. اس نماز کو عبادت اگر نہ کرے انسان، کس طرح سے کرے عبادت؟ امیر المومنین فرماتے ہیں اجتہاد، یعنی ہر ممکن کوشش کرو عبادت کے سلسلے میں، تمام کی تمام نعمتیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق انجام دو. تو لہٰذا آپ نے توجہ کی کہ کس طرح سے فرمایا من علم بعد السفر استعد. اور اس کے اندر پھر ہمارا ایک اور موضوع ہے کہ خدا کس طرح سے انسان اپنی چیزوں کو خرچ کرے. یہ انفاق و صدقات اسی عشرے کا ایک موضوع، اس میں انشاءاللہ گفتگو تفصیل کے ساتھ آئے گی. بس میں آخری مرحلے پر اور پھر یہاں پر آ کر امام سید سجاد، جب انسان دیکھتا ہے وہ عبادتوں کا پابند ہو رہا ہے، سید سجاد نے دعائے مکارم الاخلاق میں شروع میں 4 چیزوں پر گفتگو فرمائی ہے: نیت، یقین، عزم اور ارادہ اور ایمان. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مومن جب ایمان کے رستے پر قدم رکھتا ہے اور اس کے بعد مومن جب مرحلہ معرفت الہی کو طے کرتا ہے اور مومن جب عرفان کے مراحل کو طے کرنا چاہتا ہے
تو اس کو ایمان کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، اس کو نیت کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو عزم اور ارادے کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو اپنے سینے میں رکھنے والے خیالات کی اصلاح کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ تمام کی تمام چیزیں امام سید سجاد نے مکارم الاخلاق میں بتائیں. انہی چیزوں کی جانب جا کر دیکھیے گا، زیارت آل یاسین کے بعد جو دعا ہے اس دعا کا ترجمہ پڑھیے گا کہ کس طرح سے سینہ، قلب، مودت کا مادہ کس کے لیے استعمال کرو. تمام کی تمام چیزوں پر وہاں گفتگو فرمائیے. یعنی عرفان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹکرے لگاتے رہو، نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو. بنیادی ترین چیز یہ کہ تمہاری عقل ایسی ہو کہ بد اور خوب کے درمیان بد، بد اور بدتر کے درمیان بد، خوب، اچھا، بہتر، بہترین کے درمیان بہترین کا انتخاب کرو. اور اس کے بعد عقل کی تفسیر کی، عقل خود اپنے مراحل ہیں وہاں پر کہ ایک عقل معاش ہے، ایک عقل یہ ہے کہ جنت کو حاصل کرو، جہنم سے دور ہو جاؤ. وہ ایک الگ تفصیل ہے، مجھے ان تمام چیزوں میں نہیں جانا. بس ایک موضوع آپ کے سامنے ذرا سا جواب جا کر دیکھیں حدیثوں کو، ائمہ کی دعاؤں کو، تو آپ کے ذہن میں یہ چیز رہے. اب دعا مکارم الاخلاق اگر ہے، اس کے اندر ایک بہترین چیز ہے کہ جو دعا کا شاید نچوڑ ہو، اور وہ نچوڑ قرآن نے ایک عجیب انداز سے بتایا. ایک عالم کے پاس کوئی دوسرے عالم گئے، ان کے شاگرد، کہا کہ میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں رمضان المبارک کے لیے یا محرم کے لیے، کوئی نصیحت ہے تو کیجئے. تو اس عالم نے سر جھکا دیا، استاد نے، اور کافی دیر سر جھکانے کے بعد سر اٹھا کر کہا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ بس یہ آیت کافی ہے. اس آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو. کیسے سامنے رکھو؟ ممبر پر بیٹھو تو داستان سرائی مت کرو، ممبر پر بیٹھو قرآن و حدیث کی بات کرو، ممبر پر بیٹھو اچھی حدیثیں بیان کرو، لوگوں کے ایمان کے دل کو مضبوط کرو، مطالعے کے ساتھ آؤ. ایسی بات نہ کہو جس سے ایمان کمزور ہو لوگوں کا. اور وہ تمام کی تمام چیزیں. علم یعلم بان اللہ یرا، اس استاد نے اپنے شاگرد سے یہ کہا. اسی کو جب آپ عرفا کی زبانی سنتے ہیں نا تو بڑا چارمنگ اور گلوریس قسم کا، گلیمرائز وے میں بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا خوب لگتا ہے. مراقبہ، مولانا مراقبہ، بڑا مراقبہ کرتے ہیں. کیا مراقبہ؟ مراقبہ یہ نہیں کہ کمرے میں بیٹھ جاؤ. مراقبہ یہ ہے علم یعلم بان اللہ یرا، کہ یہ کہ ہمیشہ یہ خیال رہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. اگرچہ ہمارے یہاں مراقبہ مختلف انداز میں ہے. حج کے ایام میں مراقبہ ہے، یہ گناہ مت کرو، وہ کام مت کرو، خوشبو مت لگاؤ، خون مت نکالو، بال مت کاٹو، یہ مراقبہ ہے. اگرچہ اعتکاف میں مراقبہ ہے کہ خوشبو مت لگاؤ، جدال مت کرو، بحث مت کرو، روزہ توڑنے والا کام مت کرو، مسجد سے باہر مت نکلو، یہ مراقبہ ہے. البتہ آج کل کے اعتکاف بھی اللہ دے اور بندہ دے، خدا معاف کرے، کہ بیچارے مومنین سو رہے ہیں، مولانا کو لے آیا گیا، ہم کو مولانا درس شروع کریں. بھائی 20 مومنین سو رہے ہیں، مولانا آپ درس دیں، ان کو اٹھنا چاہیے. کیوں اٹھنا چاہیے؟ کیا میں حسین ابن روح یا عثمان ابن سعید ہوں جو اٹھنا چاہیے؟ یہ مومن سو رہا ہے، روزہ ہے اس کا. بھائی باہر لے کر جاؤ صحن میں، مولانا اعتکاف باطل ہو جائے گا. تو مت بلاؤ مولانا کو، یا تو رکھو کہ کوئی سو نہ رہو. اب اعتکاف میں بیچارے کو زبردستی UN کی سیاست سے لے کر مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے، فارس میں کیا ہو رہا ہے، اعتکاف نہیں ہو گیا، داستان سرائی ہو گئی، امر و عیار کی زنبیل ہو گئی، ہر چیز اس میں سے نکل کر آ رہی ہے. تو کوئی عزاداری کا آپ کے یہ حال ہے، اعتکاف کا حال یہ ہے، عبادتیں یہ ہیں. اب آپ اس میں ڈھونڈتے رہیے، چھان پھٹک کرتے رہیے اہل بیت کی تعلیمات ہیں کہاں پر. اور وہ وقت نہ آئے، خدا نہ کرے حضرت حجت کی برکت سے، کہ آپ کو سوائے تعلیمات اہل بیت کے ہر چیز ملے. لہذا اس بات کو سمجھیے کہ خالص ترین چیز، اور وہ کبھی بھی کوئی جماعت وغیرہ کروا رہی ہو نا، پارٹی، پولیٹیکل پارٹی، ریلیجیس پارٹی، اعتکاف، اس کی مصیبت یہی ہے. وہ چاہتی ہے کہ مومنین پکڑ میں آ گئے، اب ان کے حلق میں زبردستی وہ ٹونک پلاؤ کہ جو ہم پلانا چاہ رہے ہیں اور یہ آتے نہیں ہیں، اعتکاف کے نام پر آ گئے، ان کے حلق میں ڈالو زبردستی وہ ٹاپک. تو لہٰذا یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. واللہ اگر ایک آدمی بھی اٹھ کے کہتے میری نیند خراب ہو رہی ہے، میں اعتکاف میں ہوں، جا کر اپنے مرجع سے پوچھو گے اس کا جواب کیا ہے، میں نہیں بتاؤں گا. 20 آدمی کہہ دیں، 60 آدمی بیٹھے ہوئے ہم سن رہے ہیں درس، 20 آدمی کہہ رہے ہیں ہماری نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہمیں اذیت ہو رہی ہے، رات بھر جاگیں، اعتکاف میں ہم نے اعمال کیے، رمضان المبارک ہے، ہماری نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے. اور ایک اور مسئلہ بتا دوں، اگر 20 مومنین کہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا درس ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے، بخدا درس دینا گناہ ہے، کیونکہ مسجد معد للصلاۃ ہے، اس لیے نہیں ہے کہ مولوی آ کے ممبر پہ اپنے درس دے. یاد رکھیے، قصیدہ اور نوحہ اور وہ تو سب چھوڑ دیجئے. مسجد اگر یہاں پر کوئی آ جائیں 20-25 لوگ اس وقت،
اللہ نہ کرے کل آ جائے کوئی کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو مشکل ہو جائے گی بڑی سرکار کہ یہاں پر یہ مسجد نماز کی، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے. تو یہ مرضی سے پوچھیے اپنے، چلے میں نے غلط بات کی، تصحیح اپنے مرضی سے کروا لیجئے کہ کیا کیا جائے. لہٰذا آپ تعلیمات اہل بیت کو دیکھیں گے تو اس میں ظلم سے گریز کیا گیا ہے، دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے، بڑے عجیب و غریب انداز سے حقوق کا خیال رکھا گیا. تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ دعائے مکارم الاخلاق، نیت پر، ایمان پر، عقل پر، اپنے عزم اور ارادے کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں. اور بڑی عجیب و غریب گفتگو فرمائی ہے. اور اس دعا میں جہاں پہ بہترین اخلاق کے بارے میں امام سید سجاد گفتگو فرما رہے ہیں، بہترین اخلاق کے بارے میں امام سید سجاد دعا مانگ رہے ہیں، وہاں پر نہ جانے کیوں 20-22 بار درود بھیجا ہے محمد آل محمد. اس سے کیا اشارہ ملتا ہے کہ اگر کثرت کے ساتھ صلوات کا ورد کیا جائے دل کے گہرے جذبوں کے ساتھ تو خود بخود انسان کا اخلاق صحیح ہونے لگے گا. اس سے یہ اشارہ تو مل سکتا ہے. لہذا بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مولانا رزق میں وسعت کا کوئی برکت کا وظیفہ ہے، اس کا وظیفہ ہے. آج تک کسی نے یہ وظیفہ کسی مولانا سے نہیں پوچھا ہوگا کہ جو رزق مل رہا ہے اس کے استعمال کا صحیح طریقے کا وظیفہ دیجئے، جو رزق ہے اس کی برکت کا وظیفہ دیجئے. بہت سی چیزیں یعنی اہل بیت کے معارف آسان ترین معارف، اہل بیت کی تعلیمات آسان ترین ہیں جو انتہائی پیچیدہ ہیں. پیچیدہ ترین چیزوں کو اہل بیت نے آسانی کے ساتھ بتایا جو بڑی پیچیدہ ہیں. ایک بڑا پیراڈاکس ہے، آسان ہونے کے ساتھ پیچیدہ ہیں. لہذا جب انسان عبادتوں کی طرف آتا ہے تو امام سجاد ایک کلیدی نسخہ دے رہے ہیں. امام نے سنگل لائن ایجنڈا بھی دیا ہے اور آپ کو ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل وے میں بھی بہت بڑی داستان جو جسے ہم کہیں امام کیا داستان نہیں ہے، یہ پورا کا پورا انسانی روح کی کیفیت ہے. وہاں پر ایک جملہ فرماتے ہیں امام کہ جو علاج ہے انسان کی بہت ساری شاید 99% بیماریوں کا، فرماتے ہیں اچھا جب آپ عرفان کے راستے پر چلے، جب آپ عبادتوں پر گئے، جب آپ نے خاموش رہنا سیکھا، جب آپ نے کم بولنا سیکھا، جب آپ نے غلط دیکھنا کم کیا، جب آپ نے اپنے اعضاء و جوارح کو اپنے قابو میں لائے، کنٹرول میں لایا، آپ صبح کی نماز سے بیٹھے، مولا نے فرمایا تسبیح، تقدیس، تحلیل، استغفار، صلوات، قرآن یہ پڑھا اپنے سورج نکلنے تک. کیسے ہو سکتا ہے وہ ہمارا نوجوان جو 2 بجے بے تکے لوگوں کی بے تکی باتیں جن کا نہ کوئی دین نہ ایمان، کیا فلانے سیاسی لیڈر نے کیا کہا، ان کی 2 بجے تمہیں کوئی پوچھ نہیں رہا، بیٹا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. 2 بجے رات کو گٹکا کھا کر سوئے اور اس کے بعد 7:30 بجے اٹھے، 8 بجے رپورٹ کرنی ہو، لب جھپ میں شاور لے اور اڑاتا ہوا جائے موٹر سائیکل کو، 4 جگہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کا. اس نوجوان سے کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ اہل بیت کے راستے پر چلے گا. توقع اس نوجوان سے کہ جو اپنا آقا خود ہو، ان لوگوں کا غلام نہ ہو. اہل بیت کہتے ہیں ہمارے غلام بنو گے اپنے آقا رہو گے. اگر ہماری تعلیمات کو نہیں دیکھو گے ہر گھٹیا انسان کا غلام بن کے رہو گے. لہذا آپ 10, 10:30, 11 بجے انسان سوئے اور اس کے بعد وقت پر اٹھے نماز پڑھے. مطلب یہ کیا سلسلہ ہے اس طرح کا؟ تو یہ جو ایک نسل تربیت پا رہی ہے جو 2, 2:30 بجے رات کو سوتی ہے اور وہ جاگتی ہے، بعض تو صبح کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں. اس طرح سے نہیں ہو سکتا. آپ اسٹوڈنٹ لائف آپ کی نہیں ہو سکتی کہ جس طرح سے گزار رہے ہیں ہمارے بہت سارے بچے. اور پھر اس کے بعد وہ مولانا گٹکا کھا کے یہ ٹینشن ریلیز ہوتا ہے، اما نہ تمہاری بیوی، نہ بچے، نہ گھر میں خرچہ دینے کا کی زحمت. یہ ٹینشن ہے کس بات کا؟ کس بات کا ٹینشن؟ ٹینشن ریلیز کرنا گٹکا کھا کر، یا سجدے میں سر رکھو اپنے زمانے کے امام سے گفتگو کرو. سمجھیں اس بات کو. تو یہ بات خیر بہرحال تو امام نے وہاں پر ایک جملہ فرمایا، وقت نکل گیا، اللہم لا ترفعنی عندک درجۃ الا وحطتنی بمثلها عند نفسی. پروردگار مجھے اپنی بارگاہ میں ایک درجہ بھی اگر تو بلندتر عطا کر، اسی کی طرح مجھے میرے نفس میں اسی طرح سے ایک درجہ نیچے اپنے آپ کو میں حقیر سمجھوں. یعنی پروردگار اگر تو مجھے عزت دے رہا ہے اپنی بارگاہ میں نہیں جانتا تو نے مجھے کتنی عزت دی، لیکن اس کی علامت یہ رکھ کہ میں اپنے آپ کو اپنی نظر میں اتنا ہی
حقیر سمجھوں. لہٰذا آپ نے توجہ کی, یہ ہے خلاصہ عرفان کا, اس لحاظ سے کہ ہم زیارت بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن بھی, دعا بھی, تو اب ایک دل میں اکڑ آ جاتی ہے, ایک دل میں ایک تکبر آ جاتا ہے. لیکن کیا کریں کہ پروردگار مجھے میرے نفس میں جب اپنے آپ کو دیکھوں تو سب سے حقیر سمجھوں, تو مجھے نہایت عزیز سمجھے, تو مجھے کریم سمجھ, بلند ترین مقامات پر تو رکھ, یہ لیکن یہ تیرا علم ہے, یہ تیری کرامت ہے, میں اپنے آپ کو حقیر ترین رکھوں. لہذا آپ نے توجہ فرمائی. یہ تمام کے تمام کربلا, سید الشہداء کی کربلا اسی طرح سے خلق ہوئی ہے. آپ سید الشہداء کی دعاؤں کو دیکھیے کہ کس طرح سے سید الشہداء اپنے آپ کو عبودیت کے نچلے ترین مرحلے پر رکھ رہے ہیں. عزیزان گرامی, یہ ہمارے یہاں قصیدوں میں کہا گیا ہے, مرثیوں میں کہا گیا, بڑا بہترین کہا گیا, جو بھی کہا گیا بڑا بہترین کہا گیا کہ کہیں پر جناب زینب نے علی بن ابی طالب کا کردار ادا کیا, کہیں حسین بن اور کہیں پر عباس بن. یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ تینوں جو نام دیے میں نے, حسین, عباس, حسین اور زینب اور علی صلوات اللہ وسلام علیہم, یہ تینوں ہستیوں کو جو نام دیے, یہ تینوں مرحلہ عصمت پر ہیں اپنے اختلاف کے ساتھ. یہ تینوں مرد ہیں, بی بی زینب خاتون ہیں, اس کے باوجود بھی ان کے کردار کو ادا کیا. یہ ہے اس بی بی کی عظمت. اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے. شام غریبہ آ چکی ہے نا, ایک بی بی اپنے کڑیل جمع کا ماتم کر رہی ہے. 18 بنی ہاشم کے جوان شہید ہوئے ہیں, ان سب کی مائیں, بہنیں, پھوپھیاں, خالائیں موجود ہیں. یہ سب ماتم کر رہی ہیں, گریہ ہے نا, ایک سکتے کے عالم میں. شام غریبہ کا اندھیرا چھا چکا ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ بی بی زینب کا کیا کوئی نہیں مارا گیا؟ 2 بیٹے شہید ہوئے, جتنے زخم حسین کے دل پر لگے ہیں وہ بی بی زینب کے دل پر. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, جب گھر کی خواتین ہوتی ہیں نا تو گھر کے مرد آ کر تسلی دیتے ہیں. جناب ام رباب کو بی بی زینب تسلی دی. تھوڑا سا ذرا پیچھے چلیں, رسول خدا دنیا سے گئے, جناب سیدہ نے جناب زینب کو گلے لگایا ہوگا. سیدہ دنیا سے گئیں, علی, حسن, حسین نے بی بی زینب کو گلے لگایا ہوگا. 4 برس کی بچی ہے نا. مولا علی دنیا سے گئے, عباس, حسن, حسین موجود ہیں, 18 بھائی ہیں, ایک ایک نے جناب زینب کو آ کر کلیجے سے لگایا ہوگا. حسن دنیا سے گئے, حسین, عباس, محمد حنفیہ, دیگر بھائی موجود ہیں, بھانجے بھتیجے موجود ہیں, سب آئے ہوں گے گھر پہ. جو طریقہ ہے بنو ہاشم کا کہ بی بی زینب جناب امیر المومنین کی تعزیت کے لیے آپ کے بیٹے, بھتیجے, بھانجے آنا چاہتے ہیں. ایک ایک کر کے بھانجے بھتیجے آئے ہوں گے. معمولی ہستی نہیں ہے جناب زینب, تسلی دی ہوگی. بی بی ہر ایک کے کلیجے سے لگ کر خوب روئی ہوں گی. بابا جدا ہوئے, حسن کی شہادت پر یہی ہوا ہوگا. مجھے اب آپ یہ بتائیے کہ جب حسین شہید ہوئے ہیں تو زینب کس کے گلے لگ کر روئے؟ اچھا ایک دفعہ جلے ہوئے خیموں کے ساتھ یہ بی بی تشریف فرما ہے, خیمے جل چکے ہیں, تشریف فرما ہے یہ بی بی. اگر جناب زینب کو یہ توقع ہو کہ کوئی مجھے آ کر دلاسا دے تو کیسے یہ ہماری مظلوم بی بی توقع رکھے؟ اگر ایک طرف دیکھ رہی ہے تو ایک بی بی ہے جس کا نام ہے رباب, اس کا والی اور سہاگ بھی شہید ہوا ہے, اس کا 6 مہینے کا اصغر بھی شہید ہوا. اگر زوجہ عباس کی طرف دیکھیں تو عباس شانے کٹا کر سو چکے ہیں. اگر بنی ہاشم کی خواتین کی طرف دیکھیں, ہر ایک کا بیٹا, بھائی, بھتیجا, بھانجا شہید ہوا ہے. زینب آخر کس سے تعزیت وصول کرے؟ زینب نے آگے بڑھ کر یقیناً ہر ایک کو تعزیت دی ہے, ہر ایک کو دلاسا دیا ہے, ہر ایک کو بھروسہ دیا ہے. لیکن میں کہوں گا مولا ذرا کربلا میں اٹھ کر آئیے, زینب نے ہر ایک کو تسلی دی ہے, یہاں تک کہ امام وقت کو تسلی دی, لیکن کوئی نہیں کہ جو زینب کے دل کا حال پوچھے کہ بی بی تمہارے پر کتنے زخم لگے, ارے تمہارے دل پر کتنے تیر لگے, کس طرح سے کربلا سے کوفے جاؤ گی, کوفے سے